اپنے ہی پاؤں پر کھڑے میدان محشر میں. حدیث طیبہ کا مفہوم یہ لا تزولو کہ آدمی یوں بھی پاؤں نہیں سرکائے گا اپنے تھوڑے میں، بس جو جہاں پر کھڑا ہے وہیں پر کھڑے کھڑے اس کو ان 5 سوالوں کے جواب دینے. حتی یسأل عن 5 چیزوں کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھنا. اور سورہ صافات میں اللہ نے فرما دیا وقفوہم، ان کو روکو ذرا، ان سے ہم کچھ پوچھیں گے. پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، ساری زندگی بتاؤ کس فکر میں گزری ہے. 60 سال 50 سال 45 سال 25 سال 75 سال جتنی بھی زندگی گزری ہے، زندگی کے ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا. عن عمرہ فیما افنا، دن اور رات کیسے گزارے. پھر اس کے بعد دوسرا سوال الگ سے ہوگا وعن شبابہ فیما ابلہ، اس پوری زندگی میں سے پھر گولڈن پیریڈ جوانی کو نکالو. جوانی کے اوقات کہاں پر گزارے، جوانی میں طرز زندگی کیا تھا، جوانی میں معاملات کیا تھے. پھر تیسرا سوال آئے گا کہ پیسہ کہاں سے کمایا تھا، وما انفق، اور پھر کہاں پر لگایا تھا، کتنا لگانا چاہیے تھا، کتنا لگنا وہاں پہ چاہیے تھا. 4 سوال. 5واں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تمہیں علم تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا ہے. ہمیں پتا ہے نماز چھوڑنا گناہ ہے، ہمیں پتا ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، ہمیں پتا ہے سود کھانا حرام ہے، ہمیں پتا ہے غیبت کرنا حرام ہے، ہمیں پتا ہے کسی پر الزام لگانا حرام ہے، ہمیں پتا ہے کسی کی بہن بیٹی کو تانکنا جھانکنا بے حیائی سے یہ حرام ہے. یہی تو علم ہے، اس کے لیے کوئی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ اور اس کے رسول نے اتنی سمجھ میں ہمیں یہ سارا کچھ دے دیا ہے تو پھر قیامت کا دن اس کا ایک سوال ہوگا اس زندگی کے بارے میں. اور یہی وہ زندگی ہے، یہ جو ہماری مصروف زندگی، یہ جو چلتے ہوئے ایام ہیں، انہی ایام میں اگر ان سوالات کی تیاری ہو رہی ہے، اس فکر سے زندگی گزر رہی ہے، ان احکامات کے ساتھ زندگی چل رہی ہے، تو پھر ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کے راستے پر ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا یہ آدمی کامیاب ہو گیا ہے. اس کامیابی کو اسی دنیا کی چلتی ہوئی زندگی میں اس جیسا پاگل پن ہم نہیں کریں گے کہ پانی سارا گزر جائے پھر ہم دیکھیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان بچے فوت ہو رہے ہیں، ہارٹ اریسٹ ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں معاملہ ہو گیا، تو چلتی ہوئی زندگیاں ہم سے جدا ہو رہی ہیں. لیکن اس سارے معاملے میں فکر اس چیز کی ہے کہ میرا بچہ میری بچی اللہ کو راضی کر کے گیا ہے کہ نہیں گیا، میں خود اللہ کو کتنا راضی کر رہا ہوں. یہ فکریں، یہ سوچ، یہ سمجھ جب معاشرے میں آئے گی، جب ہر ایک کی سنجیدگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی ہوگی، بہت سارے معاملات خود بخود سنور جائیں گے. جس طرح ایک باغیچہ ہے، اس باغیچے میں ایک مالی ہے، وہ دیکھتا ہے، اس میں سارا کچھ وہ کرتا ہے، تو اس کے اندر خوشنمائی بھی ہوگی، اس کے اندر پھول بوٹے جو ہوں گے وہ بھی سلیقے اور طریقے سے ہوں گے. لیکن اگر خود رو بوٹیاں وہاں پہ اگ جائیں، اگر خود رو چیزیں کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہ ہو، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، تو پھر اس کے اندر خود رو چیزیں اپنا اپنا سر اٹھائیں گی، پھر وہ اس جگہ کو بھی بدنما کریں گی، اور ان خود رو چیزوں کے اندر خود بھی کوئی حسن نہیں ہوگا. بس اسی طرح اگر کوئی ایک تجارت کر رہا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نگرانی میں تجارت کرے، تو یہ تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر. 3 طرح کے انعامات بیان فرمائے، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ 4 طرح کے نیک طبقات جو اس امت کے سب سے بڑے ہیں، سچی تجارت کرنے والا قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا. اگر وہ اپنے معاملات اللہ اور اس کے رسول کی نگرانی میں کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دیکھ بھال کو وہ دیکھ کر پھر وہ کام کر رہا ہے، تو پھر اس کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی. پھر یہ اپنے معاملات کو بڑا اچھے سے کر لے گا. لیکن یہ کہتا ہے میری تجارت کے معاملات میرے جو میں نے اصول بنائے وہ ہیں، تو وہ کہتا ہے میری تجارت کے معاملات میری اپنی مرضی کے ہیں، تو پھر یہ خود رو قسم کی چیزیں اٹھیں گی، پھر یہ سکون اور راحت کا سبب نہیں بنے گی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے دل کو پیدا کیا ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس کا آرام اور سکون بھی اپنی یاد میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے. اور جو آدمی اپنی ساری معاملات میں
اللہ اور اس کے رسول کی رضا دیکھتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ وہ 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس لیے کامیاب زندگی کا معیار جہاں پر یہ فطرتی جذبہ ہے، جہاں پر یہ انسان کے ہر ایک کی خواہش اور چاہت ہے، تو صرف یہ 50-60 سال کی کامیابی پر ہم اعتماد نہ کریں۔ اس میں تو لوگوں کے معیارات بدلتے ہیں، خود اس آدمی کا ذہن بدلتا ہے، اور کتنوں ہی لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کی زندگیاں ایسی ہیں جو لاکھوں لوگوں کی خواہشات ہوں گی، لیکن اس سے پوچھو تو وہ کہے گا مزہ نہیں ہے زندگی کا۔ ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ تو جب یہ ایسے اور ایسے سے اگر اور مگر کی کشمکش سے نکلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں جب آتا ہے، تو پھر اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی شکر گزاری میں گزرتا ہے، پھر یہ اپنی زندگی سے مطمئن رہتا ہے۔ صحابہ اکرام پانی بھی پینے کے لیے پورا کوئی نہیں، یہ جمعے کے دن کا غسل مسنون ہے، تو مسجد نبوی شریف کی چھت بھی نیچی، لباس بھی موٹے موٹے، پسینے کا ایک معاملہ اتنا، تعلیمات فرما دی گئی کہ نہا دھو کر مسجد میں آنا چاہیے۔ یہ اس وقت کی زندگی کا ایک معاملہ تھا، بہت زیادہ مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی، لیکن ان سب حالات کے اندر ان کے پیش نظر اللہ اور اس کے رسول کی رضا تھی، پرسکون زندگیاں۔ کہیں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کسی صحابی نے خودکشی کی، کسی صحابی نے خدا نخواستہ مال کی تنگی کی وجہ سے اپنے بچوں کو مار دیا ہو۔ تو آج کی غربت تب بھی اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ پینے کھانے کے لیے کئی کئی مہینے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پیڑ کے اوپر پتھر باندھے ہیں، تو جو آدمی یہ دیکھے گا کہ میرے نبی نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے پیڑ پر پتھر باندھے تھے، لیکن کسی کا ظلم نہیں کیا تھا، کسی کا حق نہیں دبایا تھا، کسی کے ساتھ دھوکہ اور بددیانتی نہیں کی تھی، وہ کوئی غلط کام کرے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کی زندگی کا نمونہ اس کے سامنے۔ تو کامیاب زندگی کو ڈھونڈے۔ کامیاب ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قیامت کا دن جب ہوگا تو آدمی کو اللہ تعالیٰ جب کامیابی کا پروانہ دے گا تو کہے گا ہاں اقرا، یہ دیکھو اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ وہ ڈھونڈتا پھرے گا، اپنی کامیابی کا ڈنڈورا پیٹے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ایک طرف ہوئی تو پھر بڑے پریشانی کا، پھر وہ زندگی ختم ہونے کی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، یہ زندگی مہلت ہے، یہ زندگی ایک اور زندگی بنانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ایک ہی وقت میں دونوں کام کرنے ہیں۔ اس دین کی تعلیم بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ کر کے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ لا سیرورۃ فی الاسلام، اسلام میں اس پردہ نشینی ایسی کہ جس میں آپ سارا کچھ چھوڑ کر کہیں دور جنگلوں میں نکل جائیں، اس کی تعلیم اسلام میں نہیں ہے۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا جو لوگوں سے ملے، ان کے ساتھ میل جول رکھے، پھر ان کی کڑوی کسیلی باتوں پر صبر کرے۔ ایک آدمی اس کے مقابلے میں وہ ہے جو لوگوں سے ملتا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ مجھے ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اب دیکھنے میں تو یہ اپنی زندگی کو سکون میں گزار رہا ہے، لیکن جو صبر کے فضائل کو لے رہا ہے، آپ نے فرمایا وہ آدمی بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا بھی ہے اور ان کی پریشانی کی باتوں پر صبر بھی کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اسلام کے اندر سب کچھ چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ تجارت کریں سچائی کے ساتھ، مزدوری کرے سچائی کے ساتھ، نماز کا خیال ہو، زبان کا لحاظ ہو، سچ اور جھوٹ کا فرق ہو، حلال اور حرام کی کمائی کا فرق ہو، تو ایک ہی وقت میں کامیابی بھی ہے، زندگی کا راحت اور سکون بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کئی گئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Please subscribe to It First Islamic and Motivational Network.